کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نقاب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو بنیادی جو آیت ہے جس کی بنیاد پر ہم حجاب کو مانتے ہیں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ یعنی مسلم عورتیں اپنا سر ڈھکیں، اپنی گردن ڈھکیں، اپنا سینہ ڈھکیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے وما ظہر منہا، یعنی جو چیزیں ظاہر ہی ہوتی ہیں، جس سے کہ مراد لیا گیا ہے چہرہ اور ہاتھ، بلکہ حضور پاک نے تو آدھا جو ہاتھ تک جو ہے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو وہ اس کے کسی نے نقاب کی مطالبہ نہیں کیا، کسی نے حجاب کا مطالبہ اس معنی میں نہیں کیا کہ صاحب ہم برقع پہن کے آئیں گے، بلکہ یہ لڑکیاں تو صرف اسکارف پہن کے آ رہی تھی۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ حجاب کو لے کر کے دیش بھر میں بوال دیکھنے کو ملا اور کرناٹک سے اس کی تصویریں زیادہ سامنے آئیں، اور کرناٹک ہائی کورٹ میں اس کے لیے ارجی لگائی گئی تھی ان چھاتراؤں دوارا جن کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا تھا، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے کرناٹک ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ان کی ارجی کو خارج کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان سر موجود ہیں۔ سر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس ارجی کو ہی پوری طرح سے خارج کر دیا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے؟ یہ کرناٹک ہائی کورٹ نے پہلے ہی 10 فروری کو ہی جو ہے اپنا انڈیا دے دیا تھا کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ اس دن اس نے کہا تھا انٹرم آرڈر کے اندر کہ حجاب پر پابندی برقرار رہے گی اور جب تک یہ حکم آئے گا۔ جب جو مسئلہ ایشو ہوا کھڑا ہوا تھا، اس سے پہلے جو حالت تھی اس کو باقی رکھنا چاہیے تھا، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ حجاب پہن کے آتی رہیں جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے الٹی بات کیا، الٹی بات کر کے بتا دیا کہ وہ کدھر جانے والے ہیں، اور یہ واضح تھا۔ پھر جو ہے کل سے کرناٹک کے بعض علاقوں میں بنگلور ہے، میسور ہے، وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، مطلب یہ کہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے، ورنہ اسے کیا معلوم کہ کیا آنے والا ہے، اسے کیا معلوم کہ کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر مسئلہ آنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی یعنی وہاں کی حکومت ہے وہ، اور جو صاحب جو وہاں کے اس وقت چیف جسٹس ہیں، ان سب کی جو ہے یعنی ملی بھگت ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو جج بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی جو ہمارے دلی کے ہائی کورٹ کے جو ابھی چیف جسٹس ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے 8 دن پہلے سے ہی ان کو جو ہے دوسرا اپوائنٹمنٹ مل گیا ہے، جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ مطلب یہ کہ وہ حکومت سے ملے ہوئے تھے، حکومت کی مرضی کے مطابق کام کر رہے تھے، تو حکومت جو ہے چاہتی تھی وہ کرتے تھے۔ ان کے سامنے پیٹیشن آتی ہے کپل مشرا کو بلاؤ تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی قسم کے جج جو ہے اور جگہوں پر بھی ہیں، سب نہیں ہیں، بہت ہی اچھے اچھے جج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی ہیں، چھوٹی کورٹوں میں بھی ہیں، لیکن اس قسم کے لوگ وہاں گھس گئے ہیں جن کی ذہنیت جو ہے، جس کو کہ وہ بھگوا بولتے ہیں، زعفرانی تو غلط ہے، زعفران تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، وہ بھگوا ہے، بھگوا ذہنیت ان لوگوں کی ہے، پہلے سوچ کے آتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ تو جو انہوں نے فیصلہ کیا آج، وہ فیصلہ غلط تھا، بنیادی طور سے اس لیے غلط تھا کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آرٹیکل 25 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کا پورا حق ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے دین کو پھیلانے کا بھی حق ہے، یعنی پوری طرح سے حق ہے اس کو۔ تو اس میں جو ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حجاب کا مطلب یہ نقاب نہیں ہے، نقاب کسی نے وہاں بات نہیں کیا ہے، نقاب کے بارے میں اختلاف موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نقاب کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو بنیادی جو آیت ہے جس کی بنیاد پر ہم حجاب کو مانتے ہیں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ یعنی مسلم عورتیں اپنا سر ڈھکیں، اپنی گردن ڈھکیں، اپنا سینہ ڈھکیں۔
اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے وما ظہر منہا، یعنی جو چیزیں ظاہر ہی ہوتی ہیں، جس سے کہ مراد لیا گیا ہے چہرہ اور ہاتھ، بلکہ حضور پاک نے تو آدھا جو ہاتھ تک جو ہے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. تو وہ اس کے کسی نے نقاب کی مطالبہ نہیں کیا، کسی نے حجاب کا مطالبہ اس معنی میں نہیں کیا کہ صاحب ہم برقع پہن کے آئیں گے، بلکہ یہ لڑکیاں تو صرف اسکارف پہن کے آ رہی تھیں، چہرہ کھلا ہوا تھا، ہاتھ کھلا ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن کچھ لوگوں کی ذہنیت اس قسم کی ہے، اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے جا کر کے معلوم نہیں کہاں سے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اپنے جو ہے بھگوا اسکارف اور بھگوا جو جھنڈے اور کیا کیا منگوائے، اور لوگوں کو ویڈیو بھی سب نے دیکھا کہ باقاعدہ ان کو دیا جا رہا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ. تو یہ ایک ایشو جو ہے وہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے یعنی وقتی مقصد تو یہ تھا کہ جو الیکشن ہو رہے تھے کئی جگہوں پہ، 5 جگہوں اس پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیا شوشہ، مسلمانوں کو تنگ کیسے کرو، پریشان کیسے مت کرو. کوئی بھی شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز، کنورژن کا معاملہ ہو، بیف کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، جو شادیاں جو ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں شادیاں، بھائی جب لڑکے لڑکیاں جو ہے اسکول میں کالج میں ساتھ رہیں گی تو ایسا ہو جاتا ہے، ہم کو پسند نہیں ہے. ایسے ہی بھائی ہندو ہندو شادی کرے، مسلمان مسلمان سے کرے، یہی ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے، آپ منع نہیں کر سکتے. آپ جب ایک سوسائٹی کے اندر اس طرح سے لوگ جو ہے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آفسوں میں، ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک سازش کا حصہ ہے. سازش کہاں سے ہے؟ کون سازش کر رہا ہے؟ کون اس کے لیے پیسے دے گا؟ سازش تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ بکواس ہے، ایسی کوئی سازش نہیں. لیکن ان کو ایک مدعا چاہیے ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرو. تو اسی طرح سے حجاب کا معاملہ، اب یہ حجاب کا معاملہ آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے وہیں پر نہیں رہے گا، بلکہ اب تو ملک کے دوسرے علاقوں میں، دوسرے صوبوں میں، خاص طریقے سے جہاں بی جے پی حکومت کر رہی ہے، 15-16 جگہوں پہ حکومت کر رہی ہے، وہاں پر اب یہ گرمائے گا. اور جگہ جگہ یہ دیکھیے گا آپ، یعنی ایک سازش یہ ہے مسلمانوں کو تنگ کرو. اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیاں جو آج کل بہت پڑھنے لگی تھیں، یعنی آج کل حقیقت یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں. یہ حالت یہ ہے بالکل سے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بلکہ سب کو پڑھنا چاہیے. لیکن لڑکیاں آگے آ رہی ہیں، تو یہ اس سے بھی وہ لوگ جو ہے بہت ہی سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کو پریشانی تھی. تو اس قسم کے حکم کے آنے کے بعد اب کچھ لڑکیاں، سب تو نہیں، کچھ نہ کچھ ایسی ہیں جو کہ بہرحال سمجھتی ہیں کہ بھائی پڑھائی بہت ضروری ہے، اس لیے کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں ایسی بھی ہیں جو کہیں گے حجاب بھی ہمارے لیے بالکل اتنا ہی ضروری ہے، تو اب وہ نہیں جائیں گے پڑھنے. مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لڑکیاں کرناٹک میں، اور اگر یہ بات دوسری جگہ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں کا بلکہ لاکھوں ہوں گی لڑکیاں جو کہ تعلیم سے محروم ہوں گی. تو گویا اس طرح سے مسلم سماج کا بہت بڑا نقصان ہوگا. عورتیں جو اٹھ رہی تھیں، لڑکیاں اٹھ رہی تھیں، آگے آ رہی تھیں، دیکھیے آپ کتنے بڑے بڑے ان کو انعام مل رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے ان کو جابز مل رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں لیکچرر اور پروفیسر بن رہی ہیں، لیکچر یونیورسٹیوں میں آج جو وائس چانسلر بن رہی ہیں، اور انٹرنیشنل اس کے اوپر لیول کے اوپر ان کا اعتراف کیا جا رہا ہے. وہ روزانہ ہی آتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ چیزیں رکیں گی، پوری طرح سے نہیں رکیں گی، لیکن ان میں ایک بڑی حد تک رکیں گی. اس لیے کہ جب لڑکیاں، یا کم سے کم ان کے 10-20% ہی مان لیں ہم، وہ اسکول اور کالج نہیں جائیں گی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری لڑکیاں پیچھے ہوں گی، اور دوسری جو سماج کی لڑکیاں ہیں وہ آگے ہوں. سبھی آگے ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب آگے ہوں، لیکن ہماری لڑکیاں اس میں پیچھے نہ ہوں. تو یہ ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف بھی، اور مسلم لڑکیوں کی جو آج کل جو تعلیم عام ہو رہی ہے اس کے خلاف. تو سر اس فیصلے کے بعد میں ایک سوال اور لینا چاہوں گا، کیونکہ جو فیصلہ آج کرناٹک ہائی کورٹ دوارا دیا گیا، کیا ملک کے لوگوں کو ڈائیورسٹی کی طرف اور بڑھاوا ملے گا، جو ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے حجاب کو لے کر کے؟ نہیں، ڈائیورسٹی کی طرف کیسے ملے گا؟ اس سے تو نفرت بڑھے گی. اس لیے کہ اب یہ جگہ جگہ ایشو بنے گا، یہ جگہ جگہ. ابھی جو کرناٹک میں تھا، ابھی آپ دیکھیے گا جہاں پہ اور جگہوں پر، مدھیہ پردیش میں، یو پی میں، کہاں پہ جہاں پر کے بی جے پی والے بڑے تیز ہیں، بلکہ ان کے ہر دم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ کوئی مدعا ان کو مل جائے. تو اب یہ یعنی یکجہتی اور آپس میں بھائی چارگی نہیں بڑھے گی، بلکہ اس سے نفرت اور بڑھے گی. اس لیے کہ یہ ایشو اب ہر جگہ جائے گا، جہاں پر بھی ان کی حکومت ہے، جہاں پر بھی وہ طاقتور ہیں، وہاں پر یہ ایشو اٹھائیں گے. اور یہ ایشو بہت دن چلے گا، ایسا نہیں ایک دن ختم ہو جائے گا، بلکہ بہت دن چلے گا. بہت سی کورٹوں میں جائے گا، بہت سی
ایشو بنیں گے, مارپیٹ بھی ممکن ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس سے جو ہے کچھ بھی فائدہ جو ہے یعنی کمیونل ہارمنی کا نہیں ہونے والا, بلکہ یہ اینٹی کمیونل ہارمنی ہے. لیکن میں اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے. وہ دو باتوں کی وجہ سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ اس نے جو آرٹیکل 25 جو کانسٹیٹیوشن کا اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیا. نمبر دو یہ ہے کہ انہوں نے ایک دینی مسئلے پر فیصلہ کرتے ہوئے جو ہمارے دین کے بڑے اسکالر ہیں ان کو نہیں بلایا, مسلم پرسنل لا بورڈ کو نہیں بلایا. آپ نے خالی وکیلوں کی بات سن لی. وکیلوں کو کیا معلوم, وکیلوں بھائی وکیل تو ٹھیک ہے کسی سے پوچھ لیا ہوگا, لیکن انہیں کیا معلوم. تو اس مسئلے پر جبکہ یہ سوال تھا کہ یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے, تو اس پر جو اسلامی اسکالر ہیں, بڑے بڑے اسکالر ہمارے ملک کے اندر ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا بھر میں مان جان ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے تھا. لیکن اس کورٹ نے ان کو نہیں بلایا, جو کہ ایک بہت ہی بڑی اس میں کمزوری ہے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رد کر دینا چاہیے, اور جلد از جلد جو ہے چاہے پرسنل لا بورڈ کو, چاہے ان لڑکیوں کو جنہوں نے جو پہلے گئی تھیں 5 پٹیشن تھی وہاں پر, ان کو اب سپریم کورٹ جانا چاہیے. اس لیے کہ اس میں بہت ہی بنیادی باتوں کا جو ہے الگھن کیا گیا ہے, اور بنیادی طریقے سے وہ غلط ہے. اور اس کا اگر اپیل نہیں کی جائے گی تو وہ گویا جو ہے باقاعدہ قانون بن جائے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے اپیل فوراً ضروری ہے, اور اپیل میں یہ مانگ کرنی چاہیے کہ اس کو اس وقت تک جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے اس کو روکا جائے, اور سپریم کورٹ میں جب جائیں تو اس کے اندر ہمارے علماء ہیں, پرسنل لا کورٹ وغیرہ, ان کو بلایا جائے, ان سے کہا جائے بتائیں بھائی, آپ بتائیے آپ کے جو آپ کے جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں اس کے مطابق جو ہے سر کو جو حجاب جو کہا جا رہا ہے, سر کو ڈھانکنا اور منہ کو کھولنا, ہاتھوں کھولنا, یہ کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں, وہ بتائیں گے. وہ جیسا میں نے ابھی بتایا قرآن شریف کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب ستر ہے میں نے ڈھانکنے والی چیز ہے, سوائے وہ جو کہ ظاہر ہوتے ہیں. اور ظاہر ہونے میں اس پرانے زمانے سے لے کے آج تک یہی سمجھا گیا ہے کہ منہ اور ہاتھ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں, جو کہ باہر اس کے بغیر آدمی کام نہیں کر سکتا ہے, تو وہ تو کھلا رہے گا. اور یہ لڑکیاں اس کے علاوہ کوئی مطالبہ کر بھی نہیں رہی تھیں, وہ کوئی نقاب کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی. اگر نقاب میں کرتی تو کہا جاتا ہے بھائی چلیے بھائی آپ کی شکل ہی نہیں دکھاتی ہیں, یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بھائی سیکورٹی کا معاملہ ہے, اپنی شکل نہیں دکھائیں گے آپ تو ہم کیسے جانیں گے آپ کون ہیں. لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ صرف جو ایک تعصب کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کو تنگ کرنے کا مسئلہ ہے, مسلم لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے جو کہ کرناٹک میں ہو رہا ہے. سر ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہیں گے, کیونکہ بیتے کئی راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں, اور 2024 کے چناؤ میں بھی کیا حجاب کے مدعے کو بھلا کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنی راجنیتی چمکانے کی کوشش کرے گی؟ نہیں دیکھیے, یہ تو مدعے کی تلاش میں رہتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے. مطلب پہلے سے بھی تھا یہ, لیکن 2015 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 5-6 مہینے پہ ایک نیا مدعا یا کوئی پرانا سو رہا ہوگا مدعا, اس کو یہ جگا دیتے ہیں اس کو. تو یہ ان کو اب تو مل گیا ہے, اب تو ایک باقاعدہ ایک پروسا ہوا ان کو مل گیا ہے, تو وہ اسے کیوں چھوڑیں گے اس کو. اور بھی مدعے ہیں, ابھی دیکھیے گا, ابھی آپ کبھی گائے کا مسئلہ ہو جائے, کبھی بیف کا مسئلہ ہو جائے, کبھی آپ کے یہاں جو ہے یو پی ایس سی میں لڑکے جو ہے کچھ زیادہ ہی آگے 2-3%, حالانکہ وہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا. ہم 15% ہیں, اگر ہم 5-6% ہو جائیں یو پی ایس سی کے ایگزام میں تو کون سی بڑی بات ہے, لیکن وہ بھی ان کو کھلتا ہے. بلکہ ابھی آر ایس ایس نے ابھی پرسوں جو ہے جو ان کی ابھی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ایک سازش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر داخل ہو جائیں. بتا کون سی سازش ہو سکتی ہے؟ 2-3%, 4% اگر وہ ملازمتوں میں ہاں تو سازش ہو جائے گی اس میں. لیکن چونکہ دماغ الٹا ہے, کھوپڑی الٹی ہے, سوچ الٹی ہے, اور ان کو جو ہے مسلمانوں کا ذرا سا بھی بھلا جو ہے اچھا نہیں لگتا. وہ یہ کہتے, اگر ان کا دل بڑا ہوتا یہ کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی جو 15% ہے وہ 15% آئیں, اور نہیں مانگتے ہم, اور کچھ نہیں کہتے, ہم 16% نہیں کہتے, ہم 15% بلکہ 14.8% جو ہے اسی کی مانگ کرتے ہیں. لیکن وہ انہیں جو ہے 2-3-4% جو اس وقت ہے, جو صورتحال مختلف منسٹریز میں اور مختلف محکموں میں, اس سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے. اور اب آر ایس ایس کو لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی سازش ہو رہی ہے. تو یہ ان کی سوچ ہے ان کی. تو یہ جو
حجاب کا معاملہ ہے یا دوسرے معاملات ہیں، کبھی کنورژن کا معاملہ ہو، دیکھیے کتنے لوگ ہمارے جو ہے اس وقت کوئی تقریباً 350 لوگ اس وقت جو ہے یو پی کی جیلوں میں کنورژن کے معاملے پر ہیں، جس میں کہ کلیم صدیقی صاحب جیسے اتنے بڑے جو ہے اسکالر موجود ہیں، عمر گوتم جیسے اتنے بڑے اسکالر موجود ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو اس قسم کی چیزیں جہاں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر بھائی آپ کے دین کوئی انسان جو ہے اپنا دین بدلنا چاہتا ہے، مسلمان ہی ہندو ہوتا ہے تو ہم تو کچھ ہنگامہ نہیں کرتے. مسلمان جو ہے عیسائی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جائے خدا کا مطلب خوش رہے. لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ دل سے سمجھتا ہے کہ یہ مذہب ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ہم بدھ کی پوجا کیوں کریں، ہم کسی اسٹیچو کی پوجا کیوں کریں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. بلکہ گاڈ تو ایسا ہے جو کہ فیس لیس ہونا چاہیے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا ہے کہ وہ اس کو آپ کسی پتھر میں جمع نہیں کر سکتے، اس کے موجود نہیں کر سکتے اس کے اندر. تو ایشو تو ان کو ملتے رہیں گے، آج پہلے بھی ملتے رہے ہیں، پہلے بھی ابھی 10-15 سال پہلے دہشت گردی کا معاملہ، ٹیررزم صبح سے شام تک اڈوانی جی بولتے تھے کہ سارے ٹیررسٹ مسلمان نہیں، سارے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں لیکن سارے ٹیررسٹ مسلمان ہیں. یہ اڈوانی جی بولتے رہتے تھے، 5 سال تک بولتے رہے. تو یہ ان کو ایسے مدعے کی تلاش رہتی ہے، جھوٹا مدعا ہوتا ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن بار بار جیسے گوبلز نے کہا تھا کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولو تو وہ سچا ہو جاتا ہے. تو ان کا یہی طریقہ ہے کہ اسی جھوٹ کو بار بار بولیں گے. یہ اب یہ حجاب کے نام پر اب یہ بار بار بولیں گے. صاحب کرناٹک کی جو ہائی کورٹ نے کہہ دیا تب بھی آپ چپ، آپ بولتے ہیں تب بھی آپ نہیں مانتے ہیں. ابھی دیکھیے جبکہ اور کوئی ہائی کورٹ بولے گا یا سپریم کورٹ بولے گا ان کے خلاف تو اس کو نہیں مانتے ہیں. انہوں نے لا کر کے ایک دہشت گرد میں ایک ملزم جو ہے اس کو لا کے ایم پی بنا دیا، لیکن خاموش بیٹھے ہوئے لوگ بولتے ہیں، لیکن اس کو جواب نہیں ان کے پاس ہے، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بری ہو گئی ہے. لکھتے ہیں یہ لوگ، آپ نے دیکھ لیے جگہ جگہ لکھتے ہیں وہ بری، کہیں بری نہیں ہوئی، بالکل جھوٹ بات ہے. وہ اس بنیاد پر اس کو بیل ملی ہوئی ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کینسر اس کو ہے، جبکہ یہ جھوٹ بات ہے. اس لیے کہ بہت سے ویڈیو آ چکے ہیں جس میں وہ عورت ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. تو کینسر کا جو مریض ہوتا ہے وہ تو یہ سب نہیں کرتا ہے، جو کود پھاند رہی ہے، کرکٹ کھیل رہی ہے، کیا کر رہی ہے. تو وہ ایک جھوٹ بات تھی، جھوٹا ایک رپورٹ دے کر کے وہاں سے اس کو نکال لیا گیا ہے باہر، اور لا کر کے اس کو سپریم کورٹ نے معاف کیجیے گا مطلب پارلیمنٹ میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے. جو بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ایسا ملزم جو ہے جو کہ دہشت گردی کا ملزم ہو، اس کو اس طرح سے کرنا مناسب نہیں. تو اس طرح کے مدعے ان کو ملتے رہیں گے، وہ تلاش میں رہتے ہیں، اور اپنے لوگ جب کرتے ہیں ان کے تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اب دیکھیے دہشت گردی کے کتنے لوگ ہیں، سمجھوتا ایکسپریس والے سب لوگ ہیں، سب لوگ باہر آ گئے، دوسری جگہوں پر جو تھے باہر آ گئے. تو یہ ہم کو ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. ہم کو جو ہے اپنا معاملات ٹھیک رکھنا چاہیے. ہم کو جو ہے جن معاملات میں ہم جا سکتے ہیں کورٹ جانا چاہیے، سپریم کورٹ جانا چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم ہنگامہ نہ کریں، ہم کورٹ ہم جا کر کے یعنی سڑکوں پر ہنگامہ نہ کریں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو دوسرے جو ذرائع ہیں، قانونی ذرائع ہیں، سیاسی ذرائع ہیں، ان پر عمل آنا چاہیے. جب الیکشن ہو صحیح طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں، تاکہ صحیح لوگ جو ہے جو کہ باقاعدہ یعنی ان کے کردار پر ہم کو کوئی شک نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں، ٹھیک کام کریں گے، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے. جو نفرت نہیں پھیلاتے ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے. تو یہ سب کام ہے جو کرنے کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی ہمارے لوگ جو ہے سپریم کورٹ جائیں گے اس غلط فیصلے کے خلاف.